بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کا اہم اجلاس 96H پہ منعقد ہوا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، سربراہان اور نمائندگان نے شرکت کی۔ اس طویل اجلاس میں پاکستان کی سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کا آؤٹ کم پیش کرنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ ہم سب حکمران اتحاد میں شامل سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ پاکستان کی وفاقی حکومت، پنجاب حکومت، سندھ حکومت، جن حکومتوں کا تعلق بالخصوص حکمران اتحاد کے ساتھ ہے، بلوچستان کی گورنمنٹ اور ایون KP کی گورنمنٹ بھی، جو ہمارے مخالف سیاسی جماعت کی حکومت ہے، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ٹرم پوری کریں۔ وفاقی حکومت انشاءاللہ اپنی ٹرم پوری کرے گی اور ملک کی بہتری کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے گی۔ اس سلسلے میں ابہام پھیلانے سے اور شوشے چھوڑنے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ دوسری بات، پنجاب کے ضمنی انتخابات کسی جماعت کی مقبولیت یا کسی کی عدم مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ یہ 20 نشستیں وہ ہیں جو ایک بھی PMLN کو 2018 کے الیکشنز میں نہیں ملی تھی۔ ان پہ PTI تھی یا انڈیپینڈنٹ سے، جنہیں توڑ کے اس وقت سازش کے تحت انڈیپینڈنٹ بنایا گیا تھا، اور وہ سازش عمران خان کے لیے تیار کی گئی تھی، جو آج جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے۔ تو 5 نشستیں PMLN نے اور ہمارے اتحادیوں نے مل کر جیتی ہیں، اور یہ فتح ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ووٹس میں 39% ووٹس کا اضافہ ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو 2018، 2018 کے نسبت ہمارے ووٹ بڑھے ہیں۔ تو کس بات کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں؟ اور کون سا طوفان ہے جو آ گیا جو تھم نہیں رہا؟ یہ طوفان جو اٹھایا گیا یہ بھی تھمے گا، اور اس کے آگے بند بھی باندھا جائے گا، اور اس جھوٹ کا، فتنے کا، سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ ہمارے ممبر توڑو اور انہیں اپنے ترنگے پہناؤ یا دورنگے پہناؤ تو وہ حاجی بن جاتے ہیں، اور تمہارے اراکین اپنے سیاسی حق کی بنیاد پہ تمہیں چھوڑ دیں ڈنکے کی چوٹ پہ، تو ان کو تم برا کہتے ہو۔ جو فعل تمہارے لیے ٹھیک ہے وہ تمہیں سوٹ کرتا ہے عمران خان، وہ ٹھیک ہے، تم دودھ کے دھلے ہوئے ہو، اور جو بات تمہاری مرضی کے خلاف ہو وہ غلط، کیونکہ اس آدمی کو، جو گمراہ آدمی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس پر شیاطین اترتے ہیں، میں چوتھی بار یہ بات کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں، اس پر شیاطین اترتے ہیں۔ یہ ایک گمراہ آدمی ہے، اور اس نے گمراہوں کا ایک گروہ تیار کیا ہے، اور گمراہوں کا وہ گروہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور بعض لوگ ابھی تک اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ نہیں ممکن کہ ایک جھوٹا جو سازش کر کے اور بچہ جمہورہ بن کے وہ اقتدار میں آیا تھا، وہ آج ووٹ کو عزت دینے کی بات کرے۔ ووٹ کو عزت دینے والے وہ ہیں جو یہ پولیٹیکل کلاس بیٹھی ہے۔ ہماری جماعتوں نے، ہماری قیادتوں نے اس ملک میں جمہوریت کی سربلندی کے لیے جانیں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، جلا وطنیاں کاٹی ہیں، اور جانی مالی قربانیاں دی ہیں۔ اس آوارہ گرد آدمی کا کیا لگا ہے؟ یہ تو صرف آوارہ گردی کرتا رہا، اور یہ سب سے پہلے پرویز مشرف کے گھٹنوں پہ جھکا تھا اس کے بوٹ پالش کرنے کے لیے۔ دوسروں کو کہتے ہو چیری بلاسم، خود کیا ہو؟ سر سے پاؤں تک خوش آمد ہو، ہمیشہ امپائر کے ساتھ مل کے کھیلے ہو، کبھی غیر جانبدار ہو کے نہیں کھیلے۔ 2011 سے اس کے بوت کو پینٹ کیا جا رہا ہے کہ جمہوری قوتوں کو کمزور کرو،
اور اس آدمی کو مضبوط کرو. ایجنڈا کیا ہے ابھی کھل کے سامنے نہیں آیا, کچھ آ گیا کچھ آنے والا ہے. اس شخص کے 4 سال کے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے پاکستان معاشی دیوالیہ پن کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہو گیا. اور یہ جو سیاسی قیادتیں اور جماعتیں بیٹھی ہیں, ہم نے پہلے بھی کہا ہے ہمارے لیے پیچھے ہٹنا, اپنی سیاست بچانا ہمیں خوب آتا تھا, ہمیں اس کام کی سمجھ ہے, ہم نے کام یہ کیا سیاست کاری کا, مگر ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر یہ حکومت کا جو کانٹوں کا ہار ہے اپنے گلے ڈال لیا. یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے, ہمیں اس وقت بھی معلوم تھا. ہم سب وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں حکمرانی کی ہے, حکومتیں چلائی ہیں. ہمیں ان چیزوں کا تجربہ تھا, ہمیں معلوم تھا آگے مائنز لگی ہوئی ہیں, آگے خطرات ہیں. لیکن کیا کریں, ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے بھاگ جاتے کیا؟ اپنے ملک کو چھوڑ کے بھاگا نہیں جا سکتا. میں یاد دلانا چاہتا ہوں میرے ساتھی کہ یہ عمران کی حکومت میں صحافت کو زنجیریں پہنائی گئیں, صحافیوں کو آف ایئر کیا گیا, سیاسی کارکنان کو اختلاف رائے کی بنیاد پر جیلوں میں ٹھوسا گیا. معذرت چاہتا ہوں, اس وقت نظام عدل سویا ہوا تھا, اس وقت عدالتیں سوئی ہوئی تھیں, ہمارے مقدمات نہیں سنے جاتے تھے. جب ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر معذرت کرتے ہیں پرائیویٹ مجلسوں میں آ کے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا, اور اگر کوئی اس کا سوال اٹھائے گا پھر نام بھی لیے جائیں گے. تو آپ اسی وقت گندے کام نہ کریں, اسی وقت گندا دھندا نہ کریں, جمہوریت کو پلیوٹ نہ کریں, آئین پر شب خون نہ ماریں, آئین سے کھلواڑ نہ کریں. نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے نہیں ہونے چاہیے, کسی کی بھی حکومت ہو, لیکن ایسا ماضی میں نہیں ہوا. اور آخر کار طویل قیدیں کاٹنے کے بعد ایک ایک کر کے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے ساتھ اعلیٰ عدالتوں سے لوگ آئے, ان فیصلوں کو پڑھا جائے. وہ فیصلے منہ بولتے ہیں اور نیب کے ڈریکونین دور اور لا کا منہ پر تماچا ہے. اس لیے آج اگر کوئی نیب کے پرانے قانون کی حمایت کرے, وہ کوئی بھی ہو اور اس کا تعلق کسی بھی جگہ سے ہو, وہ آئین اور جمہوریت کا دوست نہیں ہو سکتا. وہ انصاف کا خون ہی ہوگا, انصاف کی بات نہیں ہوگی. لوگوں کو رسوا کیا, بدنام کیا. کیوں کسی کے خلاف 4.25 سال میں فیصلہ نہیں آ سکا؟ ثبوت ہی کوئی نہیں تھا, شواہد نہیں تھے. تب اخبار کی خبروں پہ نیب کارروائی کرتی تھی. اب کارروائی کیوں نہیں نیب کر رہی؟ نیب تو ایک آزاد ادارہ ہے. اب کارروائی کرنے والے کدھر ہیں؟ جب توشہ خوانے کی بات ہوتی ہے, جب بلین ٹری سونامی کی بات ہوتی ہے, جب ان کے اہل خانہ کی کرپشن کی بات ہوتی ہے, اس کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے. آج کے اجلاس میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو میڈیا کے ذریعے قوم تک اور اداروں تک پہنچائیں کہ آخر کیا وجہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتا. ہم مطالبہ کرتے ہیں پوری آواز کے ساتھ کہ برسوں سے زیر التوا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے. 20 حلقوں میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی جیتے. شام تک یہ کہ عدالتیں کھولو, دھاندلی ہو رہی ہے. جب رزلٹ مرضی کے آنے شروع ہوئے تو بالکل چپ پڑ گئی, بلکہ جو رونا تھا وہ بند کر دیا. جب نتائج آ گئے تو کہا کہ الیکشن کمشنر جو ہے یہ استعفیٰ دے دے اور الیکشن کمیشن جانبدار ہے. یہ ان سب کے لیے پیغام ہے, ان سب کے لیے یہ پیغام ہے جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ امپارشیلٹی جو ہے اس کے نتیجے میں آوازیں نہیں کسے جائیں گے, آوازیں کسے جائیں گے. اس لیے کہ ان کا میٹل ہی ایسا ہے پی ٹی آئی والوں کا. انہیں مرضی کا چیف جسٹس چاہیے, مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف چاہیے, مرضی کا وزیر اعظم, ایک پپٹ صدر چاہیے, ہر شخص پپٹ چاہیے, مرضی کا میڈیا چاہیے. اگر آپ یہ دے سکتے ہیں تو پھر نام نہاد امیر المومنین جو آج کل بنے ہوئے ہیں موصوف, پھر ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی. اور اگر آپ اپنے ضمیر کی آواز پہ آواز بلند کریں گے تو پھر ان کا جب وقت آئے گا وہ آپ کا سر قلم کر دیں گے, آپ کو جیل میں ڈالیں گے اور کچھ نہیں تو آپ کو غدار قرار دیں گے, چور بنانے کی کوشش کریں گے. یہ کروڑوں روپے جو وہ سوشل میڈیا پہ خرچ کر رہے ہیں عمران خان, یہ کدھر سے آ رہے ہیں؟ اس کا بھی سراغ لگایا جائے گا کہ یہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے, کن مقاصد کے لیے آ رہا ہے. حکیم سعید صاحب تو بہت پہلے بتا گئے تھے کہ یہ شخص کون ہے, بہت پہلے بتا گئے تھے. ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم بہت پہلے بتا گئے تھے کہ یہ ایک سازش ہے, یہ پروجیکٹ عمران ہے جو لانچ کیا جا رہا ہے. تو گزارش یہ ہے آگے بڑھتے ہوئے, میرے باقی دوستوں نے بھی بات کرنی ہے کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ مقبولیت کا بیرومیٹر بالکل نہیں ہے. اس میں ہم نے آپ کی 5 نشستیں جیتی ہیں,
ہمارے ووٹ بڑے ہیں, الحمدللہ ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. اگلی بات, جب اس کی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا تو کہتا ملک کے ٹکڑے ہو جائیں, خاتم بجائیں. پاکستان پہ ایٹم بم گرانے کی بات کرتا ہے, اللہ رحم فرمائے. پھر یہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا, بلائنڈ ہو جاتا ہے, بالکل بلائنڈ ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو کچھ ملتا نظر آتا ہے تو پھر یہ اس وقت اس کو سکون آتا ہے. لیکن پھر بھی یہ شخص پرسکون نہیں ہوتا, ذہنی مریض بھی ہے, سازشی بھی ہے. بہت بڑے بڑے سازشی دیکھے, عمران خان اور اس کے ٹولے جیسا سازشی نہیں دیکھا. اب کچھ اور گزارشات ہیں. یہ جو بات ہوتی ہے پارلیمنٹ کے فیصلوں کی, تو ہم سب پارلیمانی نمائندہ قوتیں, ہم سب جو جمہوری قوتیں ہیں, ہم باواضح بلند یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ پارلیمان کے فیصلوں کا احترام کیا جائے. قانون سازی ہمارا اختیار اور حق ہے, اس اختیار اور حق پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور اس پہ خاموش بھی نہیں رہا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر پارلیمنٹ کوئی کام کرے اس کو انڈن کیا جائے. یہ افسوسناک ہے. اس کی پاکستان کے وفاقی پارلیمانی نظام اور 73 کے آئین میں گنجائش نہیں ہے. اور پی ڈی ایم, اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہم سب اکٹھے ہیں, ہم بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ 63A کی تشریح پر, عدالتی فیصلے پر ہماری ریزرویشنز ہیں, اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آئین کی روح سے متصادم ہے. اور سپریم کورٹ بار کی ریویو پٹیشن آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں کئی دنوں سے پڑی ہوئی ہے. ہماری استدعا ہے, ہماری درخواست ہے, ہماری اپیل ہے کہ اس ریویو پٹیشن کو فل کورٹ سنیں اور اس پہ جلد از جلد فیصلہ دیا جائے. ہم یہ پھر کہنا چاہتے ہیں کہ آئین میں اختیارات کی تقسیم واضح ہے, قانون سازی پارلیمان کا حق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور اس کا ٹولہ جو عمران مافیا ہے, یہ جو فتنہ عمرانیہ ہے, یہ چاہتا ہے کہ عدالتوں کے کندھوں پہ چڑھ کے یہ آئین سے ساتھ چھیڑ چھاڑ کروائے. یہ اداروں کو متنازع بنانے کی سازش کر رہا ہے. یہ اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں, ان کے الفاظ ہیں. اور یہ جب فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق آتا ہے یہ ٹارگٹ کر دیتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کیا کسی نے بھی ہمیں سے, ہم ایسا کریں گے بھی نہیں. لیکن عمران کی کسی شیطانی موو کے جواب میں فیصلہ ہوا کہ خاموش نہیں رہا جائے گا, اس کا ٹکا کے برابر جواب دیا جائے گا. تو یہ چند گزارشات ہیں. یہ جو الیکشن ہوا ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن امپارشل تھے. اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے, تسلیم کی جانی چاہیے. لیکن ہم جنہیں 5 سیٹیں ملی ہیں ہم تحسین کر رہے ہیں, جسے 15 مل گئی ہیں وہ رو رہا ہے, اس کا رونا ہی ختم نہیں ہونے میں آ رہا. تو یہ چند گزارشات کرنی تھی. میرے ارد گرد بہت سینئر میرے ساتھی اور پولیٹیشینز موجود ہیں. میں استدعا کروں گا کہ وہ بھی اپنی بات آپ کے آگے رکھیں, پھر آپ اس کے بعد سوالات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج حکومت میں شامل جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں اور فقہا ہیں کافی دیر وہاں پر میٹنگ میں بیٹھے رہے, اور جس طرح خواجہ سعد رفیق صاحب نے آپ کے سامنے نکات پیش کیے, یہ نکات حکومت میں شامل جماعتوں کی نمائندہ بیانیہ ہے. ہم سارے بیٹھے ہیں, میں ان چیزوں پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا جس پہ خواجہ صاحب نے بات کی. لیکن اس ملک میں جو ہماری نئی نسل میں جس طرح تبدیلی پیدا کی ہے اور سیاست کو جس طرح گندا کیا ہے, اور بڑے اور چھوٹوں کا ادب مکمل ہمارے جو کلچر کا حصہ تھا اس کو ختم کیا ہے, تو جس طرح
خواجہ صاحب نے کہا یہ ایک ایجنڈے کے تھرو پہ آیا ہے، اور وہ ایجنڈا مختلف انداز سے اس ملک میں کونے کونے پہ لا رہا ہے، اور یہاں پر ہمارے ملک کے جو اہم ادارے ہیں، کبھی وہ آتا ہے عدلیہ پہ وار کرتا ہے، اگر سپریم کورٹ اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کبھی الیکشن کمیشن اس کے حق میں بات کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر جن لوگوں نے اس کو لایا تھا اور جب تک اس کو رکھا تو وہ ادارے سب ٹھیک تھے، لیکن جس طرح سب نے سوچا کہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ آدمی مزید بھی اگر اقتدار میں رہا تو اس ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا بھی ہے، جب اس کو الگ کیا تو ایک ایسا بیانیہ جھوٹا لایا کہ میں امریکہ کے خلاف اور وہ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، جس کی پرورش جہاں سے ہوئی ہے وہاں سے وہ کہہ رہا ہے، اور جہاں پر اس کی اولاد بھی بیٹھی ہے، اور سب سیاسی جماعتوں کو وہ طعنہ دے رہے کہ اس کے بچے باہر ہیں اور اس کا پورا قبیلہ باہر ہے، اس کا کوئی آدمی بھی اس ملک میں نہیں ہے، تو ابھی ملک کے ٹکڑے کرنے کی بات بھی کرتا ہے۔ تعجب ہے، ہم نے آج حکومت میں بھی یہ بات کی، اور سب سیاسی قیدین نے حکومت سے یہی بات کی کہ اگر ابھی وہ رکتا نہیں ہے، وہ اداروں کی تذلیل کر رہا ہے، وہ سپریم کورٹ کی تذلیل کر رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن کی، تو حکومت کا فرض میں آتا ہے کہ اس کو روکے۔ آج متفقہ کا فیصلہ ہے کہ اگر وہ ان حالات سے نہ روکا تو قانون حرکت میں اس کو ضرور روکا جائے گا۔ ابھی اگر یہ باتیں جو وہ کہہ رہا ہے اداروں کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں، کوئی اور شخص کرتا تو ضرور ابھی آپ کے میڈیا کے ذریعے اور قوم کے سامنے وہ غدار ہوتا، لیکن وہ آج بھی پاکستان کا وفادار ہے، اور پاکستان کی معیشت کو اتنا تباہ و برباد کیا کہ چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اس آدمی نے اتنا نقصان کیا ہے، اور یہ ہم سب جانتے تھے کہ اگر یہ آدمی مزید رہا تو یہ ملک بالکل مکمل دیوالیہ ہو جائے گا، اور یہ گرے لسٹ میں تھا۔ یہ سب نے یہ سوچا تھا کہ ہمیں سیاسی نقصان ہوگا، جو ہم نے مہنگائی بڑھائی ہے، پیٹرول کی قیمتیں ہیں، لیکن اگر ہم نہ کرتے تو یہ ملک نہیں بچ سکتا تھا۔ انشاءاللہ ابھی یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم جو بھی مدت ہے متفق کا فیصلہ ہے کہ وہ پورا کریں گے، اور یہاں پر جس طریقے سے اس نے پہلے آپ کے لاہور میں صوبائی اسمبلی میں غنڈہ گردی کی، آپ کے سامنے ہے، ایک منتخب ڈپٹی اسپیکر کو مار کے لہولوہان کیا، اور اشارے دے رہے تھے۔ ابھی وقت ہے کہ 22 تاریخ کو جو بات ہے، خواجہ صاحب نے آپ کو واضح بتا دیا کہ اس کا کوئی ساتھ دے رہے کسی دوسری جماعت کا تو وہ بڑا وفادار آدمی ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے تو وہ پھر منحرف بھی ہے اور غدار بھی ہے۔ لہذا اس ملک میں آج آپ کی میڈیا کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، چونکہ میڈیا جو ہے وہ کونے کونے گھر گھر تک سیاسی قیدین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس کی حکومت میں میرے قید مولانا فضل الرحمان صاحب پہ پابندی تھی، اس کا فوٹو بھی کوئی ٹی وی چینل لا کے نہیں لا سکتا تھا، ہم نے پرواہ نہیں کی، اور ہم نے میڈیا کے بغیر پورے ملک میں 14-15 ایسے کنونشن کیے، مارچ کیے کہ ہم نے گھر گھر تک آواز پہنچائی۔ اس وجہ سے اس کا جو غرور تھا وہ ٹوٹ گیا، اور آخر میں پھر وہ اس پوزیشن پہ آ گیا جو آج آپ کے سامنے اس کا حال ہے۔ تو لہذا میں میڈیا سے درخواست کرتا ہوں، لوگ قوم آپ کی طرف بھی دیکھتے ہیں،
آپ حقائق کو صحیح انداز پہ پیش کریں تو کوئی ہمارا نوجوان غلط راستے پہ نہیں جائے گا. اگر ہمارا کوئی نوجوان غلط راستے پہ جا رہا ہے، سیاسی جماعتوں پہ بھی ذمہ داری ہے، علماء کرام پہ بھی ذمہ داری ہے، لیکن ایک بڑی ذمہ داری، بڑا ادب کے ساتھ میرا ایک پرانا رشتہ ہے، میں بھی 40-50 سال سے آپ کے ساتھ اپنے صوبے میں اور ملک میں بیٹھتا ہوں، تو میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اس ملک کے لوگ ہیں، آپ بھی اس انداز پہ اس کو پیش کریں جو اس کا اصل چہرہ ہے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیل سے بات ہو گئی اور ریپیٹیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ بھی خبریں دینے، یعنی آپ کو بھی وقت چاہیے. میں تو عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے، چونکہ ہماری 26 جولائی کو 10 بجے باچا خان مرکز میں سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہے، تو اس تمام سیاسی صورتحال پہ جو کہ بن چکی ہے پاکستان میں، اس پہ تفصیل سے جائزہ لیا جائے گا اور اس کی روشنی میں ہم فیصلے کریں گے. لیکن چونکہ یہاں پہ اپوزیشن کا اجلاس بلایا گیا تھا اور ہمیں دعوت دی گئی تھی، تو ہم نے اس میں شرکت کی. اور ہم ہے ہی ایک، یعنی اپوزیشن ایک ہی اپوزیشن ہے. جو پنجاب میں نتائج آئے، اگر یہ گزشتہ حکومتوں کی طرح ہوتے تو یہ نتائج ایسے نہیں آتے. یہ جمہوری لوگ ہیں، جمہوری فضا فراہم کی. رونے والا آج بھی رو رہا ہے، اس کی عادت ہے، وہ روتا رہے گا. لیکن اگر شفاف الیکشن نہ ہوتے اور ہم شفاف الیکشن پہ زور نہ دیتے، تو آج وہ جو کچھ کہہ رہے، ہم اس پہ بھی سوچیں گے کہ اس کے حوالے سے بھی یعنی مزید تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن جو نتیجہ بھی آیا آپ کے سامنے ہے کہ اب میں تمام صاحبان سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اس کو تو یہ ضرور کہے کہ ایک عمران نے ایک بات کر دی، 20 ہے اور ان کی ہے اور ہم لے کے اڑیں گے. بابا 20 تمہارے تھے، تم سے بھاگ گئے تھے. یہ اس دور کی باتیں جب مسلم لیگ عروج پہ تھی اور اس وقت بھی یہ سیٹیں وہ نہ جیت سکے. آج بھی انہوں نے اس میں 5 جیتے ہیں. تو بات اتنی سی ہے کہ اس نے کوئی تیر نہیں مارا، لیکن ہمیں سوچنا ضرور ہے. اگر یہ نتیجہ نہ آتا تو شاید ہم یہ کہتے کہ ہماری تمام پالیسیاں ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم آج اس پہ غور کریں کہ یہ صورتحال کیوں بنی. اور ایک بندہ جو کہ خود یعنی لانگ مارچ کے حوالے سے، جو کہ ڈرنے کا اپنے آپ کو ماہر سمجھتا تھا، لانگ مارچ سے کیسے وہ غائب ہوا، کس طریقے سے اپنے لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا. اور اس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اس پہ بھی بات کرنا نہیں چاہتا. ہم پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کریں گے. یہ جب پارلیمنٹ میں تھا تو تب بھی ہم نے کہا تھا، اس کو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے. اکثر غائب رہتا تھا، کبھی اجلاس میں نہیں آتا تھا، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا تھا. اور خود آج کل جو کچھ کہہ رہے، تو آج یعنی خود کہہ رہے کہ مجھے تو بجٹ پاس کرنے کے لیے بھی ایجنسیوں سے بھیک مانگنا پڑتا تھا. تو خود کہہ بھی رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسی باتوں پہ کہ یہ عجیب انوکھا لاڈلا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا، جیت گئے تو ہم کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا. آج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں، تب بھی جیت گئے، تو یہ کیا ہوا؟ تو کہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی کر رہے تھے، مارشل لا کی دور میں بھی کرتے رہے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہونی چاہیے. آج آئین کی بالادستی کی ہم بات کرتے ہیں. آئین کو کوئی بھی توڑتا ہے، وہ چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ یعنی عدالت میں بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ سب کے سب آئین کے تحت کام کریں گے. آئین سے ماورا کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہاں پہ پریشر بڑھایا جاتا ہے، ایک ایک فیصلے کو 7-7 سال روکا جاتا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو پارلیمنٹ میں فیصلے بھی دیتے ہیں
اور اس کے بکس میں 52,000 جعلی ووٹ ہوتے ہیں، اور اس کو اس فیصلوں پہ بھی یعنی پارلیمنٹ بھی چلتا ہے اور اس پہ عدالت میں بھی چلا جاتا ہے. تو اس کا تو کہیں نہ کہیں تو رخ کے تدارک کرنا ہوگا. لہذا آئین کی بالادستی کے لیے ہمارا جنگ جاری رہے گا. ہم عدالت سے ضرور یہ درخواست کرتے ہیں کیونکہ فیصلے ان کو کرنے ہیں. آئین کی انٹرپریٹیشن تو وہ کر سکتے ہیں، نیا آئین کوئی نہیں لکھ سکتا سوائے پارلیمنٹ کے. پارلیمنٹ ہی آئین کا جو لکھنا ہے یا اس کو کم کرنا زیادہ کرنا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن عدالت تشریح کر سکتا ہے، اس کو اپنے انداز میں لکھ نہیں سکتا. لہذا میں یہ کہوں گا کہ جو یہ فیصلہ کہ ووٹ تو جس نے ڈالا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے اور اس کا ووٹ بھی شمار نہ ہو، تو پھر ڈسکوالیفائی کس پہ ہوا؟ ووٹ ڈالا تو ڈسکوالیفائی ہوا، تو ووٹ شمار نہیں ہوا تو کس پہ ڈسکوالیفائی ہوا؟ یہ وہ ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے. لہذا ہم آئین کی بالادستی کی بات ضرور کریں گے اور تمام اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنا ہی قبلہ درست کر کے آئین کے روح کے مطابق اپنا کردار ادا کرے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے. وہ یعنی جس دور میں بھی ہو، ہمارے دور میں ہو، ہم خود حکومت میں ہو، مہنگائی ہو تو ہم اس کی مخالفت کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مہنگائی کو کم کریں. آج بھی ہم نے وزیر اعظم سے یہی بات کی کہ جو بین الاقوامی سطح پہ تیل کی قیمت کم ہوئی ہے آخری حد تک ہم جائیں اور عوام کو ریلیف دیں. یعنی اس طریقے سے ہم چانٹ پانٹ نہ کریں کہ عوام کو وہ ریلیف نہ ملے. اور ہم آئندہ کے لیے، چونکہ وزیر اعظم صاحب نے یہ خود بھی کہا کہ ہاں عوام تک ریلیف پہنچنی چاہیے، تو اس کے بعد تمام فیصلوں کے ساتھ ساتھ کہ ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل ہیں، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے. لیکن جو احتساب کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ جس نے یعنی یہاں پہ بےایمانی کی ہے، اس کے ساتھ کڑا احتساب ہوگا. یہ نہیں ہے کہ پہلے احتساب کے نعرے لگا کے مخالفین کو پکڑ لیتے تھے، آج وہی احتساب کے زمرے میں آتے ہیں تو دھندناتے پھر رہے ہیں. یعنی ان کو پکڑ کے یاد دلانا چاہیے کہ تم نے جو بےایمانی کی ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. میں کھل کے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تو ٹی وی پہ بھی آتا ہے کہ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، تو نام لیے بغیر ان تمام لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اور یہی احتساب کا کہ اس میں ذاتیات نہ ہو، اس میں اپنے مخالفین کی بات نہ ہو، ملک کی خاطر، ملک کے مستقبل کی خاطر بڑی ایمانداری سے احتساب کر کے جس نے بےایمانی کی ہے قوم کا پیسہ لے کے عوام کو دیا جائے. اور بین الاقوامی اور ملکی سطح پہ ریلیف کے لیے ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی اور پارٹیوں کے تمام قائدین کو ہم نے ریکویسٹ کی اور آپ کے ذریعے بھی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے بین الاقوامی سطح پہ جو مہنگائی ہمارے گلے پڑی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے. بڑی مہربانی. اپنے وسیم صاحب. سب کے سامنے ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس کولیشن کا، اور یہ چیلنج جو اس حکومت اور سیاسی جماعتوں نے لیا ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے لیا ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور پرائم منسٹر صاحب کے بیان ریکارڈ پہ ہے کہ مجھے پتا ہے مہنگائی بہت ہو چکی ہے، کنٹرول سے باہر ہے، یہ ان کے اسٹیٹمنٹس بتا رہا ہوں. اور جب اس حکومت کو برطرف کیا گیا، ہٹایا گیا، وہ بھی ایک جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا. اور یہ چیلنج ان جماعتوں نے لیا جو کہ بہتر سمجھتے تھے کہ یہ حکومت لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتی، فارن پالیسی ہو یا ڈومیسٹک پالیسیز ہوں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ہیلتھ سے ریلیٹڈ، سب میں گراف ہر محکمے کا نیچے جا رہا تھا.
کرپشن عروج پہ جاتا ہے. آج جو نشست ہوئی اس پہ ساری سیاسی جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھی, اپنے اپنے مشورے دیے کہ سیاسی حالات اور معاشی حالات کو کس طرح بہتر کیا جائے. یہ ایک وے فارورڈ, یہ پازیٹیو موو ہے ساری سیاسی جماعتوں کا. اپارٹ فرام الیکشن ہوتے ہیں, ہار جیت بھی ہوتی ہے, کوئی میٹر نہیں کرتا. ہم سیاسی جماعتیں ہیں, ہم نے کئی الیکشن لڑے, جیتے بھی, ہارے. اس بات کا جو پرسپشن دیا جا رہا ہے کہ کوئی مورال نیچے ہو گیا, نہیں, ایسا سیاسی ورکر, سیاسی لیڈر کا مورال نیچے نہیں ہوتا ہے. اس کے ساتھ ووٹ بینک ہوتا ہے, اس کے ساتھ کارٹون کھڑا ہوا ہوتا ہے. مورال ان کا نیچے جاتا ہے جن کا فین کلب ہو, جو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہوں, جو سڑک پہ نہ ہوں. ہم سڑک کے لوگ ہیں, سڑک پہ ہوتے ہیں, عوام کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارا مورال اللہ کا شکر ہے وہی کا وہی ہے. اور ہم نے حکومت کو مشورے دیے کہ جتنی بھی کوشش کریں جلد سے جلد اکانومی کو بہتر کر کے معاشی حالات جو لوگوں کے جو مہنگائی ہے اس پہ کنٹرول کریں. اور پی ایم صاحب نے سب کے ساتھ اگری کیا کہ انشاءاللہ اب کوئی ایسی پالیسی سامنے آئے گی جس سے جو غریب ہے, جو مشکلات میں ہے, مہنگائی عروج پہ ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے پالیسیز بنائی جائیں گی. ایک آخری بات کروں گا کہ سیاست میں ہار جیت ہوتی ہے, الزامات نہیں لگائے جاتے. ہاں, کہیں دھاندلی ہو رہی ہو تو سیاسی لیڈر الزامات لگاتے ہیں, مگر یہاں تو آپ کی جیت ہوئی ہے تو اس پہ بھی الزامات. اور پھر جس طرح سے سوشل میڈیا اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ ہماری فوج کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ فوج کو جو بدنام کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن کو بدنام کر رہے ہیں, اگر وہ نیوٹرل نہیں ہوتی تو آپ کو یہ سیٹیں نہیں ملتی. وہ نیوٹرل تھی تو آپ کو سیٹیں مل گئی. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک فوجی سے معذرت کرے پی ٹی آئی کے ذمہ کہ جس طرح سے وہ الزامات لگاتے آ رہے ہیں فوج پہ. آج آپ کو کامیابی ملی ہے, آپ ان کا شکریہ بھی ادا کریں اور معذرت بھی کریں. تو میں انشاءاللہ ہماری سب کی کوشش ہے کہ مل کے اس ملک کو مشکلات سے نکالیں, اور انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ ہیں. آنے والے الیکشن میں آپ کے سامنے ہوں گے کہ حکومت کے جو اتحادی ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے پولیٹیکلی. آپ کا شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا. میرے خیال میں تفصیلی گفتگو سعد رفیق صاحب نے بھی کی, باقی قائدین نے بھی کی. 2-3 باتیں میں کہوں گا. ایک تو جو الیکشن ہوا, بڑی خوشائند بات ہے کہ ہمارے ہاں صاف شفاف الیکشن ہونے لگے ہیں, اور اس عمل پہ بلا شبہ پنجاب کی صوبائی حکومت اور ہماری الیکشن کمیشن وہ داد کے مستحق ہے کہ انہوں نے ایک ایسی بنیاد ڈال دی جو کہ اس ملک کے عوام کا ایک بنیادی مطالبہ ہے. ساتھ ہی ساتھ موجودہ جو الیکشن کمشنر صاحب ہیں ان سے میں ایک مطالبہ جو سعد رفیق صاحب نے بھی کہا میں پھر دہراؤں گا کہ یہ جو فورن فنڈنگ کیس پینڈنگ ہے اس کا فیصلہ وہ جلد سے جلد آ جانا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ایک اور سیناریو جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے قانون سازی ہوتی ہے, اور یہ سلسلہ 63A سے شروع ہوا, اور وہ فیصلہ اس طریقے سے آیا کہ آئین کو سرے سے نیا لکھ دیا گیا, جو کہ میرے خیال میں کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. جوڈیشری کو بھی اپنے حدود میں رہتے ہوئے فنکشن کرنا چاہیے. یہ جو اختیار پارلیمنٹ کا ہے وہ پارلیمنٹ کا ہی رہنے دے, اور نہ ہی پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے وہ ہم کسی بھی ادارے کو وہ ہم پارلیمنٹ سے چھیننے دیں گے. یہ اس کے تحفظ کے لیے 22 کروڑ عوام نے ان سب قائدین کا انتخاب کیا ہے, اور یہ ہمارا اخلاقی اور سیاسی فریضہ ہے کہ عوام کے حقوق کا ہم تحفظ کریں. یہ فیصلہ سازی اور قانون سازی جو ہے یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور کسی کا نہیں ہے.
ساتھ ہی ساتھ یہ جو نیب کا بھی قانون آیا ہے اس پہ بھی یہی ایکٹیویزم شو کرنے کی وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی، حالانکہ وہ ایک دفعہ پھر اپنے جورسڈکشن سے باہر نکل رہے ہیں. میں آخر میں ایک بات عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جتنی انہوں نے سویلین سپیس کو سرنڈر کیا ہے، جتنا انہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کو، پاکستان کی جمہوریت کو بے تکیر کیا ہے، میرے خیال میں وہ سپیس ہم نے ری گین بھی کرنا ہے، واپس وہ اختیار عوام کو بھی دلوانا ہے اور جمہوریت کو اس ملک میں واپس بحال بھی کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز میں آج اس کا ذکر ضرور کروں گا، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ بدامنی بڑھ رہی ہے، مہنگائی کا بھی یہاں پر ذکر ہوا ہمارے وزیرستان اور پورے فاٹا میں، اور وہ بات بھی آج ڈسکس ہوئی میٹنگ میں. لیکن میں ایک کمنٹ یہاں پر ریپیٹ ضرور کروں گا کہ جب افغانستان میں طالبان نے ٹیک اوور کیا تو یہاں پر ہمارے جو سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ وہ لوگ جب انکروچمنٹ کرتے ہوئے یہاں اس پوری ریجن میں پھیل جائیں گے تو آپ سے پوچھوں گا کہ یہ غلامی کی زنجیریں توڑی گئی تھی یا یہ کچھ اور ہوا تھا. تو آپ کو اس وقت پھر اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. بہت شکریہ. شکریہ معزز صافی حضرات. میں آج سب سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کو، نون لیگ کی قیادت کو مبارکباد پیش کروں کہ انہوں نے پنجاب کی 20 نشستوں میں 5 سیٹیں جیتی ہیں. میاں صاحب نے جو یہاں کے ضمنی انتخابات ہوئے تھے، میاں صاحب کو، اس کی قیادت کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 20 نشستوں میں 5 نشستیں جیتی ہیں اور ان کے ووٹس بینک میں اضافہ ہوا، کمی نہیں ہوا. اور انہوں نے مرکز میں اور صوبے میں حکومت ہونے کے باوجود کوئی داندلی نہیں کروائی، صاف شفاف الیکشن بر وقت ٹائم پہ کروائی اور ایک ایسا تاثر دیا کہ حقیقی جمہوری اور جمہوری لوگ ہیں جو اس ملک کی جمہوریت کے فروغ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لفاظیت تک نہیں. آج جو حالات ہے معاشی طور پہ تنگ دستی ہے بتا دی ہے، سلیکٹڈ حکومت عمران خان کے 3.5 سالوں کی کارستان ہے، جنہوں نے حکومت تو کی لیکن سنجیدگی سے، شعور سے، سیاست سے انہوں نے حکومت نہیں کی، بلکہ اس ملک کا جو اکانومی کا بٹا اس نے بٹا دیا. جب اسے معلوم تھا کہ اپوزیشن جماعتیں پی ڈی ایم سے میں، پیپلز پارٹی سے میں، تمام جماعتیں ایک تحریک لا رہے ہیں جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی، تو انہوں نے سبسڈی دی پیٹرول پہ، جس سے آج یہ حالات بنے. یہ تمام مہنگائی، غربت، افلاس، تمام کی ذمہ داری سلیکٹڈ عمران حکومت پہ جاتی ہے. اور اس موقع پہ جب اس کے ذاتی مفادات کو ٹیس پہنچا، اس نے اس ملک کے بارے میں نہیں سوچا، اس ملک کے اداروں کے بارے میں نہیں سوچا، نہ جمہوریت کے بارے میں سوچا، کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ ضد اور انا اور ایک بچے کی جیسا ضد کر کے ملک کے اداروں کو کمزور کرتا رہا. اسلام آباد پہ جا کے لانگ مارچ کے ذریعے دباؤ ڈالنا اور آئین شکنی کرنا، سپریم کورٹ کے جو آرڈرز آئے ہیں آپ تفصیل سے پڑھ لیں، آپ اہل قلم ہو کہ انہوں نے غیر آئینی اقدامات کیے. اور ایک ایسا بندہ جو کہتے ہیں کہ میں امین الصادق ہوں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بلوچستان نیشنل پارٹی، ہم ایک وقت میں اس کی تیاری کی، انہوں نے تحریری طور پہ مجھ سے معاہدہ کیا، تحریری طور پہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے، بلوچستان کی ایشوز کے حوالے سے. آپ یقین جانیں جب اقتدار میں آئے
तो आंखें इसकी 4 हो गई। आसमान पे देखा करता, ज़मीन पे नहीं देखा करता था। उसे पता नहीं था कि मैनेजर साहब उसे छोड़ देगा। तो हमने शुरू ही 1.5 सालों में कहा खुदा के जी ऐसे गैर सियासी गैर जमहूरी लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं। तो हम इस कैंप में आ गए। आज मियाँ साहब बलूचिस्तान की इशू को एड्रेस कर रहे हैं। आज मियाँ साहब इकानमी को मजबूत करने की बातें कर रहे हैं। आज मियाँ साहब गरीबों के बारे में सोच रहे हैं। आज मियाँ साहब सही मानों में जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं। आज मियाँ साहब खादिम पाकिस्तान बन चुका है। और लापता अफराद के हवाले से मियाँ साहब जो बिल ला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की इस्तेकाम में बहुत मजबूत इकदाम होगा। तो आज हमारी जो मखलूत हुकूमत है वो पहले से ज़्यादा मजबूत है और तमाम इत्यादी जमातों ने इस असम का इज़हार किया है कि हम मुल्क में आवाम की खिदमत को बरकरार रखेंगे और मियाँ शहबाज शरीफ के हाथ मजबूत करेंगे। शुक्रिया। असरार तरीक सर लास्ट ये ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सबको सलाम अलैकुम। मेरे ख्याल में बात में मुख्तसर ही करूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट सारी बातें हो चुकी है। जी तकरीबन बातें सारी हो चुकी हैं और हमारे दोस्तों ने बड़ी अच्छी तरह से आपके सामने वजाहत दी है। जो हकीकत है वो तो हकीकत है और हकीकत यही है कि अभी जो रिसेंटली इंतखाबात हुए पंजाब में, उसमें हुकूमती जो इत्तेहाद है उसका वोट बढ़ा है, घटा नहीं। और जो इस वक्त की मौजूदा अपोजिशन है उसका वोट घटा है, बढ़ा नहीं है। सीटों का एक पेड़ चाहे जो भी हो, मगर हकीकत बहरहाल यही है। और हम सब यहाँ पे आए हैं वज़ीर आज़म साहब के पास यकजहती करने के लिए। हम सारी जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने बड़ा जमील सलाह मशवरा किया और जो भी डिसीजन दिए हैं हम इंशाअल्लाह ताला सारी इत्तेहादी जो जमातें हैं वो उस पर इंशाअल्लाह खड़ी रहेंगी और इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत अपना वक्त भी पूरा करेगी और मुल्क की इकॉनमी भी ठीक करेगी और जो भी आवाम के लिए मुश्किलात है उसमें भी लेके आएगी। थैंक यू। ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त इंतखाबात हुए इलेक्शन उसके ऊपर आपने इतनी बड़ी लगा दी है जी ये है समझ नहीं आई क्या सवाल की। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा बयानिया जो है वो बिका है, उसकी वजह से मुझे लोगों ने एक्सेप्ट किया और मुझे इलेक्शन मैंने जीता है। आप कह रहे हैं कि जो आपका वोट बैंक बढ़ा है, मसला ये है कि इस वक्त तमाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। वहाँ पे पेट्रोल उनकी पहुँच से दूर है, बहुत उनकी पहुँच से दूर है। कहीं ना कहीं तो उसकी मुंह से भी गलती हुई है जिसका नतीजा कल आया। सवाल क्या है? आप सियासी वर्कर हैं, आपने भी कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई है। साहब ये बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि आपका वोट बैंक बड़ा है, अगर वोट बैंक बड़ा है और आप मुतमिन हैं तो फिर ये सारे बैठक से जाने की वजह क्या है और ये जो भी हादसा है बैठक से जानी चाहिए, सियासत में अच्छी चीज़ है। जी उमर साहब, अदनान एक सेकंड। उमर जी ज़िमनी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला हमें कामयाबी होगी। हम अपनी सारी एफर्ट्स कर रहे हैं। हमदा शहबाज ही मुंतखब वज़ीर आला हैं पंजाब के। मेरा एक सवाल है कि आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, आपको अच्छी लगी? सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि नंबरिंग पूरी नहीं है आपके पास। अच्छा। शहबाज की हुकूमत किस तरह पसंद करेंगे? हम अपनी एफर्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर है अपनी हिकमत अमली तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं बताता। आपका सवाल करना हक है। भाई साहब ये बताएं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले तो पता नहीं चला कि उनके इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आपने शुरू की, एक बेबसी थी। दूसरा ये कि आप अली वजीर को आप रिहा नहीं कर सकते, आप इमरान खान को पकड़ नहीं सकते। ये आप इतनी बेख्तियार हुकूमत है आपकी
اور اس کے باوجود آپ حکومت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. اتنی بے بس حکومت مزید لے کر کیا کریں گے؟ نہیں، حکومت کبھی بے بس بھی نہیں ہوتی اور حکومت بے بس ہے بھی نہیں. میں آپ کے اس لاجک سے جو آپ اپنے طرف سے دے رہے ہیں اور آپ کا حق ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور علی وزیر صاحب جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو رہائی ملنی چاہیے، ان کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے انصاف کے ادارے موجود ہیں جو انصاف دیں گے. پنجاب کے اندر جو پنجاب کی اس وقت جو ہے پی ٹی آئی اور اتحادی جو ہے انہوں نے جو اکثریت حاصل کر لی. آپ جمہوری طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی جو ہے حمایت کریں گے کہ چھانا مانگا کی سیاست جو دہرائی جائے گی دوبارہ؟ گزارش یہ ہے کہ جمہوری طرز عمل کا مظاہرہ نہ کرتے تو عمران خان صاحب کو ایک سیٹ نہ ملتی، ڈسکا کی دھند نہیں اتری، بکسے چوری نہیں کیے گئے، بدمعاش افسران کا تقرر نہیں کیا گیا. یہی جمہوری رویہ ہے. بہت شکریہ.